بارش کا کرم رب کا بڑا احسان ہے، بارش کا کرم رب کا بڑا احسان۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات سامعین، یقیناً ایک مومن کے لیے عشق رسول سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کو لے کر دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت سے پیار اور محبت عطا کرے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد شعبہ حفظ کے ایک ہمکار استاذ جناب قاری آفتاب عالم رحمانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنا پیغام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین اکرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، ہم سب کے لیے بڑی سعادت، خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو ایسے مجلس میں شرکت کی توفیق میسر فرمائی کہ جس مجلس میں اللہ رب العزت والجلال کے مقدس کلام پاک کی تکمیل ہونی ہے۔ الحمدللہ آج کی اس محفل میں کل 14 بچے قرآن پاک کی تکمیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے اور ان طلباء کو قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مقدس کلام پاک کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ سب کے سب قرآن مقدس کی تلاوت، اس کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کا سیکھنا اور سکھانا، اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا اور اس کی تکمیل میں شرکت کرنا، یہ محض اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ ایسے موقع پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک یہ اتنی عظیم اور بابرکت کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تعالی قرآن تھوڑا بہت عطا کر دیا ہو، یعنی قرآن کریم کی چند سورتیں یاد ہو گئی ہو، چند سورتیں پڑھنا آ جایا کرتا ہو، تو یاد رکھو گویا کہ اس انسان کو اللہ نے ایسی نعمت سے نواز دیا، ایسی دولت عطا کر دی کہ جو دنیا کی تمام دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ حضرات سامعین اکرام، یہ قرآن کریم بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ آج ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں۔ یاد رکھیے، حافظ یہ در حقیقت اللہ کا نام ہے، لیکن جب اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی اللہ کا منتخب بندہ، کوئی طالب علم، کوئی بچہ اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنا نام اسے عطا کر دیتا ہے۔
یعنی اللہ کا نام بھی حافظ ہے اور وہی حافظ اس انسان اور اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس سے برتر اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا نام اسے عطا کر دیا ہو۔ اور قرآن کریم اتنی عظیم بابرکت کتاب ہے، اس کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ یہ قرآن کریم تقریباً 500 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کے اندر 6666 آیتیں ہیں، 514 رکوعات ہیں اور کل 114 سورتیں ہیں، لیکن بندہ اسے یاد کر لیتا ہے، ایک زبر زیر پیش بھی در صدر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے انسان بعینی اسی طرح یاد کر لیا ہو۔ یہ قرآن کریم کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن مقدس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا سنانا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا چھونا بھی ثواب ہے۔ یہ قرآن کریم کا اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت ہے، یہ اس کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس لیے جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اپنے سینوں کے اندر اس کو بند کر لیا ہے، اسے خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو اس وقت حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اے حاجی کرام، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ یعنی ایک آیت پڑھ اور جنت کے ایک سیڑھی کو طے کرتے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے کہ 6666 آیتیں پڑھے گا، اب ذرا اندازہ لگائیں گے ایک بچہ، ایک حافظ کل قیامت کے دن جنت کے کتنے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ انعام اور یہ خوشخبری صرف حفاظ اکرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی انعام ہے، خوشخبری ہے۔ ان کے والدین کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ جب کل قیامت کا ماحول ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ایسے وقت میں ان حفاظ اکرام کے والدین کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا۔ کون سا تاج؟ آج جو ہمارے ہندوستان کے اندر جو تاج ہے وہ تاج نہیں، بادشاہوں جیسا تاج نہیں، بلکہ ایسا تاج بنایا جائے گا کہ اگر اس تاج کو دنیا کے اندر لائے جائے تو اس تاج کی روشنی کی چمک میں، اس کی چمک کے سامنے، اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ میرے بھائی، ذرا اندازہ لگائیے کتنا بڑا مقام ہے ایک حافظ قرآن کی، کہ جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا، اس کا بھی کتنا بڑا مقام ہے، اور اس کے والدین کا بھی کتنا بڑا مقام ہے۔ کل قیامت میں لوگ حیرت زدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اے لوگوں، یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر تاج بنایا جا رہا ہے؟ یہ تو ہمارے معاشرے کے ہیں، یہ تو ہمارے محلے کے ہیں، یہ تو دنیا کے اندر ایک معمولی آدمی تھا، آج اس کے سروں پر تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ کہ لوگوں سنو، یہ کل دنیا کے اندر اپنی عیش و عشرت کو ختم کر کے، اپنی عیش و عشرت کو ختم کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، جس کے صدقے میں، جس کی برکت سے آج اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کے سروں پر تاج بنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور آگے بڑھیے، اس سے بڑھ کر پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حفاظ اکرام کو ایک ذمہ داری دیں گے، اور وہ ذمہ داری یہ ہوگی، اللہ کہے گا کہ اے حافظ، جاؤ دیکھو جہنم میں ایسے 10 آدمی کو جنت میں لے آؤ کہ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جس پر دوزخ کا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ حافظ اکرام جائیں گے اور کل 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن کریم کا اعزاز، یہ ہے ان کا انعام، یہ ہے ان کی برکت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرماتے وقت، دنیا سے پردہ فرماتے وقت اعلان کر دیا تھا، اور صحابہ سے نصیحت فرمائی تھی۔ نصیحت یہ تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ کہ لوگو سنو، میں ایک دن دنیا سے چلے جاؤں گا، اور اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے رہنے کے لیے ہمیشہ اور نہ رہے گا، اس لیے سنو، میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، لیکن یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو تم جب تک پکڑے رہو گے، اپنے سینے سے لگائے رکھو گے، اپنی زندگی میں اس کو لاؤ گے، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اور یاد رکھو وہ دو چیز کیا ہے؟ پہلی چیز
چیز قرآن مقدس کتاب اللہ یعنی قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز سنت رسول اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت اور طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا فرمایا کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان دونوں بنیادوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآنی ماحول کو عام کرنے کی اور اسی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیق